الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے ماہ رمضان اور عید الفطر کے چاند کا ثبوت کتنے گواہوں کے ذریعے ہوگا اس پر تفصیلی کلام کیا۔ اب اگر چاند کی رؤیت کے بعد یعنی ماہ رمضان شروع کر لیا گیا اور 30ویں روزے کو بھی چاند نظر نہ آئے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی کہ 30 تاریخ کو موسم ابر آلود ہوگا یا مطلع صاف ہوگا، اور جو رمضان کے چاند کی ابتدا کی گئی تو اس کی بھی پھر دو صورتیں ہوں گی کہ ایک عادل کی گواہی سے رمضان کی ابتدا کی گئی کہ جب موسم ابر آلود تھا، یا شہر سے باہر سے آ کر اس نے گواہی دی تھی، خبر دی تھی، یا پھر دو عادلوں کی گواہی یا زیادہ لوگوں کی گواہی سے رمضان کی رؤیت کا اعلان ہوا ہوگا۔ تو اگر دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی گواہی کی بنیاد پر رمضان کا اعلان ہوا ہے تو 30 کو بھی چاند نظر نہیں آیا تو اس صورت میں مطلقاً اگلے دن عید منائی جائے گی، اور اگر ایک عادل کی گواہی سے رمضان کی ابتدا کی تھی تو اس صورت میں دیکھیں گے کہ اگر 30 تاریخ کو بھی چاند اس لیے نظر نہیں آیا کہ موسم ابر آلود ہے تو اس صورت میں بھی اگلے دن عید منائی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے چاند موجود ہو لیکن ابر آلود موسم کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہا، تو اس صورت میں اس ایک شخص کی گواہی غلط ہونے کی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، اس کی غلطی کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، تو اس لیے اگلے دن عید منا لی جائے گی۔ لیکن اگر موسم بالکل صاف ہے، 30 تاریخ ہو گئی اور 30 تاریخ کو بھی چاند نظر نہیں آ رہا، تو پھر یہ اس بات میں ظاہر ہے کہ جس ایک شخص کی گواہی پر رمضان کی ابتدا کی گئی تھی وہ در حقیقت اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، اس کو کوئی اشتباہ لگا تھا، کسی اور چیز کو اس نے چاند سمجھا اور اس نے چاند کی گواہی دے دی۔ تو اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو مطلقاً اس صورت میں عید منائی جائے گی بھلے چاند 30 تاریخ کو بھی نظر نہ آئے، لیکن اگر ایک کی گواہی سے یہ معاملہ ہوا ہے تو اس میں تفصیل ہوگی کہ اگر موسم ابر آلود ہے تو پھر تو عید منائی جائے گی، لیکن اگر موسم صاف ہے تو پھر ایسی صورت میں اگلے دن روزہ رکھا جائے گا، بھلے اس اعتبار سے 31 روزے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ اس بات میں ظاہر ہے کہ وہ جو ابتدا کی گئی تھی وہ درست نہیں تھی۔ تو اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ وَبَعْدَ صَوْمِ ثَلَاثِينَ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ حَلَّ الْفِطْرُ، کہ 30 روزے رکھنے کے بعد اب وہ 30 روزے 2 عادل
کے قول کی بنیاد پر رکھے گئے تھے، یعنی 29 شعبان کو 2 عادلوں نے گواہی دی تھی کہ ہم نے چاند دیکھا، تو حل الفطر، تو اب چاہے چاند 30 کو بھی نظر نہ آئے تو عید منانا جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں الباء متعلقۃ بصوم وبعد متعلقۃ بحلہ لوجود نصاب الشہادت۔ تو یہ جو پہلا والا یہ بقول عدلین کا با ہے، اس کا تعلق صوم سے ہے، اس مصدر سے متعلق ہوں گے، اور جو بعدہ کا لفظ آ رہا ہے یعنی بعدہ صوم، تو یہ متعلق ہوگا حل الفطر کے۔ تو یہ حلال کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی علت ہے کہ لوجود نصاب شہادت، کہ یہاں پر شہادت کا نصاب پورا پایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ صَامُوا، اگر تو فرماتے ہیں کہ وَلَوْ صَامُوا بِقَوْلِ عَدْلٍ حَيْثُ يَجُوزُ وَغُمَّ هِلَالُ الْفِطْرِ لَا يَحِلُّ عَلَى الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِمُحَمَّد كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک عادل کی گواہی کی بنیاد پر روزے رکھے گئے تھے کہ جب وہ جائز تھا، یعنی موسم ابر آلود تھا اس وقت، اور عید کا جو چاند ہے وہ ابر آلود ہے، وہ چھپا ہوا ہے، تو اب ایسی صورت میں عید منانا جائز نہیں ہے علی المذہب، یعنی شیخین کے نزدیک۔ اس صورت میں امام محمد بھی فرماتے ہیں کہ عید منائی جائے گی، جس طرح 2 عادلوں کی ہے اسی طرح یہ ایک عادل کی بنیاد پر جو ہے معاملہ، تو اس صورت میں بھی عید منا لی جائے گی۔ اسی طرح ماتن نے ذکر کیا، لیکن نقل ابن الکمال عن الذخیرہ انہ ان غم ہلال الفطر حل اتفاقا۔ تو ابن کمال پاشا نے جو ذخیرہ کے حوالے سے نقل کیا وہ یہ ہے کہ جب عید کا چاند ابر آلود ہے تو یہ بالاتفاق عید منانا جائز ہے۔ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب موسم ٹھیک ہو، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے، کیونکہ جب موسم ابر آلود ہے تو ابھی اس ایک عادل کی خبر کے غلط ہونے کی کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی ایسا واضح ثبوت نہیں ہے، تو اس لیے اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اور اختلاف جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب موسم صاف ہو اور پھر بھی چاند نظر نہ آئے، تو اسی لیے فرماتے ہیں وفی الزیلعی الاشبہ ان غم حلا والا لا، کہ امام زیلعی نے فرمایا کہ اشبہ یہ ہے، یعنی جو مفتہ بھی قول ہے کہ اگر موسم ابر آلود تھا تو پھر تو عید منانا جائز ہے، اور اگر موسم ابر آلود نہیں تھا تو پھر عید منانا جائز نہیں ہے، اور یہی قول درست ہے۔ ٹھیک ہے، آگے مسئلہ ہے، میں نے کہا تھا پچھلے درس میں کہ 3 طرح کے چاند ہیں، ایک رمضان کا، ایک عید الفطر کا، اور تیسرا اس کے علاوہ بقرعید یا اور دیگر جو چاند ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ہلال
اضحیہ یا ہلال الاضحیٰ وبقیۃ الاشہر التسعۃ کالفطر علی المذہب، کہ بقرعید کا چاند اور جو بقیہ 9 چاند ہیں تو رؤیت کے اعتبار سے یہ عید الفطر ہی کی طرح ہے، یعنی ان کا بھی جو ثبوت ہے وہ کم از کم گواہی کے نصاب سے ہوگا اگر موسم ابر آلود ہے، اور اگر موسم صاف ہے اور لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہوں تو پھر تو وہی جمع غفیر درکار ہے، اور اگر وہ دیگر چاند کے لیے اس طرح جستجو نہیں کرتے جس طرح ماہ رمضان یا عید الفطر کے لیے کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں مطلقاً 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ اور ہمارے اس زمانے میں اسی قول کے اوپر ہی فتویٰ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ 2 چاندوں کے لیے تو بڑا جھگڑا ہے، اس کے لیے باقاعدہ وہ پشاور میں بھی کمیٹی بیٹھ رہی ہے، اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں سنا کہ محرم کے چاند پہ جھگڑا ہو گیا یا عید الاضحیٰ کے چاند پہ جھگڑا ہوا یا ربیع الاول کے چاند پہ جھگڑا ہو گیا، 1 دن کا فرق آ گیا یا 2 دن کا فرق آ گیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کرتا، نہ کوئی اس پہ زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ہماری عوام کی اکثریت کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ چاند ہو گیا کہ نہیں ہوا، مہینہ شروع ہوا کہ نہیں ہوا، الا ماشاءاللہ اکثریت کا حال یہی ہے۔ اور جو مذہبی لوگ بھی ہیں تو الا ماشاءاللہ کوئی جا کر دیکھے کہ ہاں بھائی آج چاند نظر آیا ہے نہیں، تو ہمارا حال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں بھائی دیکھو خبر آئی یا نہیں ہے جی، رؤیت ہلال والوں کی طرف سے کسی نے میسج بھیجا، بعض لوگ شوقین ہوتے ہیں، وہ نئے چاند کی مبارکباد یا چاند نظر آنے کی اطلاعات دے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا شوق، تو وہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کھڑکی سے سر نکال کے باہر کوئی نہیں دیکھ رہا کہ آسمان کو دیکھ لوں۔ تو اب اگر جمع غفیر کی قید لگا دیں اس میں بھی کہ جی مطلع صاف ہے اور جمع غفیر لاؤ، تو جمع غفیر آئے گا کہاں سے جب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا؟ تو اس لیے بقیہ جتنے چاند ہیں ان میں صرف 2 کی گواہی ہر حال میں کافی ہے، چاہے موسم ابر آلود ہو یا مطلع صاف ہو۔ تو اس لیے فرمایا کل فطری علی المذہب، تو ان بقیہ چاندوں کا حکم عید کے چاند ہی کی طرح ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کی گواہی سے ان چاندوں کا ثبوت نہیں ہوگا۔ وَرُؤْيَتُهُ بِالنِّهَارِ لِلَّيْلَةِ الْآتِيَةِ مُطْلَقًا عَلَى الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ الحدادی۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر دن میں چاند نظر آ گیا تو یہ چاہے زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو، یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے نظر آیا یا نصف النہار شرعی کے بعد نظر آیا، مطلقاً یہ آنے والی رات کا چاند ہوگا، گزشتہ رات کا چاند نہیں ہوگا۔ اس میں امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر زوال سے پہلے نظر آیا تو گزشتہ رات کا چاند ہے، اور اگر زوال کے بعد نظر آیا تو پھر آنے والی رات کا چاند ہے۔ تو اسی اختلاف کی وجہ سے علی المذہب کہا کہ جو فقہ حنفی کا راجح مذہب ہے، جو مفتہ بھی قول ہے، وہ یہ ہے کہ دن کا چاند ہر حالت میں مطلقاً اسی لیے کہا کہ چاہے زوال سے پہلے ہو چاہے زوال کے بعد ہو، تو ہر حالت میں یہ آنے والی رات کا چاند ہوگا۔ تو یہ بات علامہ
حدادی نے ذکر کی ہے. واختلاف المطالع ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصہ. اب اختلاف مطالع کیا چیز ہے؟ تو اختلاف مطالع یہ ہے کہ چاند کا جو طلوع ہونا ہے تو یہ دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، عرض بلد اور طول بلد، کہ خط استوا سے ہم خط استوا کے اوپر ہیں یا خط استوا کے نیچے ہیں، اور اسی طرح اونچائی کتنی ہے، نیچائی کتنی ہے. تو اس کی بنیاد پر جو چاند کے طلوع ہونے کی جگہ ہے وہ مختلف ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی جو حرکت ہے وہ مشرق سے نکلا ہے اور مغرب کی طرف جا رہا ہے. تو ابھی ہمارے پاس جو وقت ہے دنیا میں مختلف جگہوں پر وہ وقت مختلف ہوگا. کوئی 1 گھنٹہ ہم سے آگے ہے، کوئی 1 گھنٹہ پیچھے ہے، کوئی 4 گھنٹے آگے، کوئی 4 گھنٹے پیچھے. تو جیسے جیسے مشرق کی طرف جائیں گے وہاں وقت کچھ اور ہوگا، اور جیسے جیسے مغرب کی طرف جائیں گے اس میں وقت الگ ہوتا جائے گا. تو جس طرح سورج کے اندر اختلاف مطالع ہوتا ہے اسی طرح چاند میں بھی اختلاف مطالع ہوتا ہے. اس پہ تو اتفاق ہے سب کا، لیکن کیا اس اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ سوال یہ ہے. اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر جگہ کی اپنی اپنی رویت ہوگی. جو پیچھے ہم نے بحث پڑھی ہے، رویت کے جو طریقے ہم نے سیکھے، تو وہ ہر علاقے، ہر شہر، ہر ملک والے اپنے اپنے اعتبار سے چاند کا ثبوت لائیں گے، اور اگر کسی دوسری جگہ چاند ہو جائے تو اس سے ان کے اوپر کوئی حکم لازم نہیں آئے گا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، معتبر ہے، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی چاند نظر آ گیا اپنے شرعی طریقے کے مطابق، تو جہاں جہاں اس چاند کی رویت کا ثبوت شرعی اعتبار سے ہوتا جائے گا ان سب کے لیے وہ ایک ہی رویت کافی ہے. الگ الگ رویت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. تو اس میں ظاہر الروایہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے اگر مغرب میں رویت ہو گئی تو مشرق والوں پر وہ لازم ہوگی. یہاں جو کتاب کے اندر لکھا انہوں نے کہ فَيَلْزَمُ أَهْلُ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ، کیونکہ چاند کی جو دیکھنے کا زیادہ امکان ہے وہ مغرب کی طرف ہے. جتنا جتنا مغرب کی طرف جاتے جائیں گے اتنا چاند کے دکھنے کا امکان بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ سورج ڈوب گیا، اور سورج ڈوبنے کے بعد جتنا دیر سے سورج ڈوبے گا اتنی چاند کی پیدائش کا ٹائم بڑھتا چلا جائے گا. مثلا اگر پاکستان میں چاند کی پیدائش کو ابھی 16 گھنٹے ہوئے ہیں سورج ڈوبنے کے وقت، تو جب عرب شریف میں سعودی عرب کے اندر چاند ڈوبے گا، سورج ڈوبے گا، تو وہ 2 گھنٹے بعد ہے ہم سے.
تو وہاں کتنے گھنٹے ہو چکے ہوں گے؟ 18 گھنٹے. جو بھی ہمارا وقت ہوگا وہ اس کے 2 گھنٹے بعد وہاں پر چاند ڈوبے گا. تو اس اعتبار سے اس کا دورانیہ بڑھ جائے گا. اسی طرح اور اس سے ہم مغرب کی طرف جائیں گے، سعودی عرب سے پیچھے اور جائیں گے، مراکش وغیرہ سائٹ پر، الجزائر کی طرف، افریقن ممالک جو اس طرف کے ہیں اور مغرب کی طرف، تو وہاں اور دورانیہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اسی لیے اب اگر اہل مغرب والوں کی رؤیت ہو گئی اور اہل مشرق کو شرعی اعتبار سے اس کا ثبوت مل گیا تو ان کو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا. اس پہ احناف میں سے امام زیلعی نے تبیین الحقائق میں اختلاف مطالعے کے معتبر ہونے کا قول کیا اور اس کے بارے میں کہا وَهُوَ الْأَشْبَهُ، یہی زیادہ مفتبی قول ہے. یعنی ظاہر الروایہ کے مقابلے میں انہوں نے اس قول کو مفتبی قرار دیا، اور ان کے بعد جتنے لوگ آئے تقریباً نے ان کا یہ کلام نقل کیا، جس میں علامہ بدر الدین عینی نے رمز الحقائق میں، صاحب بحر نے فتح القدیر اور دیگر کتابوں میں بھی ان کے اس قول کو نقل کیا. آج اگر ہم دیکھیں جس زمانے میں ہم زندہ ہیں تو عملی طور پر ہم اسی قول کے اوپر ہی عمل کر رہے ہیں، علامہ زیلعی کے قول پر. ہر ملک کی رؤیت اپنی اپنی ہے. یعنی پاکستان میں جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے تو وہ پاکستان میں کہاں چاند نظر آیا وہ یہ دیکھ رہی ہے. اگر کوئی آ کر ان کو یہ بتائے کہ جی سعودی عرب میں چاند دیکھ کر میں آیا ہوں تو وہ اس کی خبر لیتے ہیں؟ کوئی نہیں لے گا. جی پاکستان میں کہاں ہوا یہ بتاؤ. حالانکہ اب تو یہ بہت ممکن ہو گیا نا ہمارے لیے کہ کوئی اگر 29 شعبان کو وہاں پر چاند دیکھے اور اگلے دن آ کر پاکستان میں خبر دے دے کہ جی میں وہاں سے دیکھ کر آیا ہوں، ہو بھی عادل، تو اب کیا وہ اس پہ فیصلہ دیں گے؟ قطعاً نہیں دیں گے. تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پہ ہمارے دارالافتاء فتویٰ تو یہ دیتے ہیں جی ظاہر الروایہ پر فتویٰ ہے، لیکن عمل کرنے کے معاملے میں 100% سب کے سب اسی قول پر ہے امام زیلعی کے. دور طالب علمی میں ایک مرتبہ میں ہمارے کراچی کے بڑے دارالعلوم ہیں، بڑا نام ہے اس کا، تو میں وہاں چلا گیا اسی مسئلے کے لیے. میں نے کہا حضور والا، وہ ہمارے ایک نگران ہوتے تھے، وہ اس وقت عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اور پاکستان کی رؤیت میں اور سعودیہ کی رؤیت میں اس وقت 2 دن کے روزوں کا فرق آ گیا تھا. عام طور پہ تو ایک کا ہوتا ہے نا، اس وقت 2 دن کا فرق آیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس وہ گواہ لے کر آتا ہوں جس نے خود اپنی آنکھوں سے سعودی عرب میں چاند دیکھا تھا. تو آپ فتویٰ تو یہ دے رہے ہیں کہ جی ظاہر الروایہ پر فتویٰ ہے اور ایک ملک کی رؤیت دوسرے ملک کے لیے لازم ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ پھر آپ فتویٰ جاری کریں گے کہ پاکستان والے 2 دن کی قضا کریں؟ تو اب وہ نہیں ہم یہ کیسے؟ میں نے کہا نہیں آپ چلیں، ویسے نہیں تو اپنے جو کیا ہم حکومت تھوڑی ہیں، حکومت نہیں ہے تو چلیں جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں جہاں آپ کا اثر و رسوخ ہے آپ وہیں اعلان کیجئے. نہیں ہم تو نہیں کریں گے ایسے. تو پھر ایسا فتویٰ دیں جس پر آپ خود بھی عمل نہیں کر رہے.
تو میں نے صرف ایک معصومانہ سا یہ سوال کیا تھا، تو اس کا پھر بعد میں رد عمل بڑا شدید آیا اور مجھے بری طرح ڈانٹ کر اگلی مرتبہ نکالا گیا وہاں سے کہ یہ سوال بہت پوچھتا ہے. یہ اپنے دور طالب علمی کی بات کر رہا ہوں. تو میں پورا ایک استفتاء بنا کر لے کر گیا تھا اسی مسئلے کے لیے، جس میں تقریباً 5 صفحے کا وہ استفتاء تھا، جس میں دونوں طرف کے دلائل میں نے نقل کیے تھے. اختلاف مطالب معتبر کون کہتے ہیں اور کون نہیں کہتے، اور اس زمانے میں فتویٰ کس پر دینا چاہیے. تو وہ پرچی تو خیر مجھ سے اب کھو گئی ہے، لیکن وہ پرچی میرے پاس ایک برسوں تک پڑی رہی، جو چاند کا مسئلہ لکھا تھا اور کہا تھا کہ اتنے دن میں جواب ملے گا. تو جواب آج تک تو نہیں ملا مجھے. بڑا ہمارا ادارہ ہے اہل سنت کا، اللہ اسے آباد رکھے. لیکن بہرحال صرف مدعا اتنا سا ہے کہ ہم اگر لوگوں کے عرف اور عادات، جس معاشرت میں ہم زندہ ہیں، اگر اس سے ہٹ کر ہم کوئی فتویٰ دیں گے جس پہ ہم خود بھی عمل نہ کر سکیں، تو یہ اہل افتاء کا کام نہیں ہے. اگر ایک دوسرا قول موجود ہے اور عملاً بھی ہم اسی قول پر ہی چل رہے ہیں، تو امام زیلعی کا قول بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے. اور ایسے ہی مواقع کے لیے ہوتا ہے نا کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے. تو عملی طور پر یا تو آپ یہ کہیں کہ پورا پاکستان گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، سب عالم کیا، جاہل کیا، علماء کیا، صلحاء کیا، فساق کیا، سب کے سب فاسق و فاجر ہیں. یا جن جن کو یہ خبر مل رہی ہے، کیونکہ کئی ہمارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں اور بعض اوقات وہاں چاند بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہاں آ کر ہمیں بتاتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کی اس بات کو انسنی کر دیتے ہیں. ہمارا سارا نظام یہاں کی رویت پر چلتا ہے کہ پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا، اس کے مطابق ہی روزہ رکھا جا رہا ہے، اسی کے مطابق عید کی جا رہی ہے. تو بہرحال ظاہر و روایت تو یہی ہے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لیکن عملی صورت آج ہمارے سامنے یہی ہے. اور صرف اس عید اور رمضان میں نہیں، بقرعید کے موقع پر بھی یہی معاملات ہوتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو عرب شریف سے بقرعید میں، کیونکہ وہاں چھٹیاں پڑتی ہیں، تو یہاں سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو وہاں کے مقامی ہمارے پاکستانی ملازمت کر رہے ہیں وہاں پر اور ان کا حج کا ارادہ نہیں ہوتا، تو وہ چھٹیوں میں پاکستان آ جاتے ہیں. جو فلائٹیں یہاں سے حاجیوں کو لے کے جاتی ہیں، اس کا واپسی کا ٹکٹ بڑا سستا ہوتا ہے. تو وہ سارے پاکستانی جن کو سستے میں پاکستان واپس گھر والوں سے ملنے کا موقع اس موقع پر ملتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں اگر وہ آ کر وہ گواہی دیں کہ جناب ہم نے بقرعید کا چاند تو فلاں تاریخ کو دیکھا ہے، تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اس وقت؟ کوئی بھی نہ عید ان کے حساب سے کرے گا، نہ قربانی کے ایام ان کے حساب سے ہوں گے. سب پاکستان کی کیا ہے بھائی، رویت ہلال نے کیا اعلان کیا ہے، اس کے اوپر سارے معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال جو کتاب میں ہے وہ تو بالکل واضح ہے اور ظاہر و روایت یہی ہے، لیکن ہمارے زمانے کا معاملہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جو رویت ہلال کمیٹی کی کہنا حکم بھی نہ مانے اور دوسرے دن عید کرے، ایک دن اعلان ہو گیا دوسرے دن، تو کس کی بنیاد پر کر رہا ہے؟ اپنے فتوے پر. تو فتوے کی بنیاد کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ آپ نے کس چیز کی بنیاد پر رکھا ہے. ابھی اس پہ ہم رویت ہلال کی جو کمیٹی ہماری اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، یہ بات یہاں پوری ختم کر لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں فَيَلْزَمُ أَهْلُ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ رُؤْيَةُ أُولَئِكَ بِطَرِيقٍ مُوجِبٍ كَمَا مَرَّ. تو لہذا مشرق والوں کو مغرب والوں کی رؤیت کی اوپر لازم ہو جائے گا جب وہ ثابت ہو جائے ان کے نزدیک ان کی رؤیت ایسے طریق پر جو واجب کرنے والی ہے. اور وہ کیا صورت تھی؟ وہ پیچھے آپ کے سامنے بیان ہوا کہ یا تو 2 گواہ دے
یا گواہی پر گواہی ہو یا قاضی کے حکم کے اوپر گواہی ہو یا خبر مستفیض ہو جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی، ان میں سے کوئی صورت کے مطابق اگر ہے تو لازم ہوگا. محض اخباری افواہ یا کس نے کہا اس کا کوئی معلوم نہیں ہے، یا صرف حکایت بیان کرے کہ جی وہاں کے لوگوں نے فلاں تاریخ کو روزہ رکھا، تو اس کا اعتبار بہرحال نہیں ہے. تو اسی لیے پچھلی گفتگو میں نے کہا کہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے خود چاند دیکھا، تو ان کی گواہی کی بنیاد پر کیا بات ہو. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں سے لوگ آ کر بتائیں کہ جی فلاں ٹائم پہ روزہ رکھنا شروع کر دیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وقال زیلعی الاشبہ انہ یعتبر، تو امام زیلعی نے فرمایا اشبہ یعنی مفتابی قول یہ ہے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے، لیکن قال الکمال الاخذ بظاہر روایت احوط، کہ علامہ ابن حمام نے فرمایا کہ ظاہر الروایہ کو لینا اس میں زیادہ احتیاط ہے، زیادہ احتیاط اسی میں ہے، ہونا یہی چاہیے. لیکن بہرحال اس وقت عمل جو ہے وہ امام زیلعی کے قول پر ہے. فرع اذا راوا الهلال يكره ان يشيروا اليه لانه من عمل الجاهليه كما في السراجيه وكراهيه البزازيه، کہ جب لوگ چاند دیکھیں تو انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا، تو اسی لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، اور مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے. اب یہاں تک تو ہماری یہ گفتگو ہو گئی جو کتابوں میں لکھا. اب فی زمانہ جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے رویت کا، کہ ایک مرکزی طور پر کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں ہر مکتبہ فکر کے علماء موجود ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور ایک عرصے تک مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان دامہ ظلہ العالی اس کے چیئرمین رہے. اس وقت جو ہے وہ عبد الخبیر آزاد اس کو چیئرمین بنایا، اور دعوت اسلامی کے مفتی علی اصغر صاحب جو ہے وہ اس کے رکن ہیں، مفتی راغب نعیمی صاحب ہیں، اقبال چشتی ہے، اور ایک اور بھی ہیں جو اس کے رکن ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کمیٹی کی حیثیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، حاکم وقت کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور ان کو یہ چاند کا اعلان کرنے کا اختیار گورنمنٹ نے دیا ہے. اسی لیے باقاعدہ یہ گواہیاں لیتے ہیں، گواہیوں کو پرکھتے ہیں، اور دیگر جو سائنسی ادارے ہیں، علم فلکیات والے ہیں، ناسا والے، اور دیگر جو محکمہ موسمیات والے، ان سب کی معاونت ان کو حاصل ہوتی ہے. سائنسی طور پر کیا رویت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو وہ بھی بیان ہوتا ہے ان کے سامنے. اور کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جو علم التوقیت کے جو قواعد ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو بالکل قطعی درجے میں آتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ جس کو میں نے کہا تھا کہ چاند ہوگا بالکل جناب کنفرم میں آنا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ کنفرم ہے کہ نظر آ ہی نہیں سکتا، کوئی ماہر سے ماہر دور دیکھنے والے کو بھی رؤیت ممکن ہی نہیں ہے آنکھ سے. اور کچھ ان کے ضابطے اور قوانین ایسے ہیں کہ جناب نظر آ بھی سکتے ہیں، یا موسم کی صورتحال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلع صاف ہوا تو نظر آ جائے گا، اگر ساحلی علاقہ ہے تو نظر آ جائے گا، پہاڑی علاقہ ہے تو نظر نہیں آئے گا. یعنی ملی جلی رائے ہے اس کے اندر، جس کو میں نے کہا تھا یہ گرے ایریا ہے.
تو اگر کوئی ایسی گرے ایریا والی پوزیشن ہے اور وہاں گواہ آ جاتا ہے تو پھر تو گواہوں کا اعتبار ہے. اگرچہ اس میں اکثر کہتے ہوں کہ جناب نظر نہیں آ سکتا، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں جی نظر آ سکتا ہے، تو پھر تو گواہوں کو مانا جائے گا. لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ جب وہ نظر آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اور وہاں گواہ آ کر گواہی دے دیں، تو وہ علم التوقیت کے قطعی دلائل اس بات پہ ہیں کہ یہ گواہی غلط ہے، تو اب ان کا اعتبار کیا جائے گا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جد الممتار میں یہ بات بیان فرمائی ہے. یعنی علم التوقیت کے سارے قواعد قطعی نہیں ہیں اور سارے ظنی بھی نہیں ہیں. اگر ظنیات کی بات ہوگی تو وہ گواہی کا اعتبار ہے، اور اگر قطعیات کے خلاف گواہی آئے گی تو اس گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر آپ نے اپنے دور کی مثال وہاں نقل کی اور کہا کہ ہمارے دور میں یہ فلاں ٹائم پر ایسا ہوا، اور انہوں نے چاند کی رویت جو ہے وہ گواہوں کے ذریعے اعلان ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت نے 5 وجوہات سے اس کا رد کیا کہ یہ گواہیاں درست نہیں ہیں، یہاں رویت ہو ہی نہیں سکتی تھی. اور دلیل کیا پیش کی کہ چاند اور سورج ان کی ایک رفتار ہے، ان کا ایک چلنے کا طریقہ ہے جو برسہ برس کا صدیوں کا مشاہدہ ہے. اب اس سے ان کا ہٹ جانا یہ اللہ کی سنت میں تبدیلی ہے کہ اللہ نے جس نظام پہ ان کو رکھا ہے اس نظام سے یہ ہٹ گئے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو اللہ کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے ان گواہوں سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی اعتبار گواہوں کا ہے یا اعتبار سائنس کا ہے، اگر سائنس کا ہے تو پھر گواہ کس لیے، اور اگر گواہوں کا ہے تو پھر یہ سائنسی مدد کس لیے. تو جواب یہ ہے نہ علل اطلاق گواہیوں پر ہے نہ علل اطلاق سائنس پر ہے. ٹھیک ہے، تو سائنس کا وہ ضابطہ جو قطعی ہو اس کے خلاف گواہی مردود ہوگی، اور جو مختلف فی ہو اس میں گواہی کا اعتبار کیا جائے گا. یہ امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں اس کو جد الممتار کے اندر نقل کیا، وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی اگر ہم بتانے کا اعتراف کا اعتبار مان لیں تو پھر جو ہے کراچی کا چاند جو ہے وہ مری کے چاند کو کفایت کرے گا کہ ہر ایک علاقے کی اپنی الگ الگ رویت ہوگی، یا پھر شہادت کے ذریعے سے ہی ہم اس کا وہ ابھی بتا رہے ہیں. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب یہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے اس کا جو دائرہ کار گورنمنٹ نے رکھا ہے وہ پورا ملک پاکستان ہے. کوئی ایک شہر نہیں ہے، کوئی ایک صوبہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی پاکستان کہلاتا ہے، جہاں پاکستان کا آئین ہے، قانون ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو ولایت حاصل ہے، اور جب حاکم کو ولایت حاصل ہے تو وہ مخصوص معاملے میں قضا کے لیے لوگ مقرر کر سکتے ہیں اور اس کی حدود اور قیود بھی بیان کر سکتے ہیں. اسی لیے اس کمیٹی کا نام مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، اور اس کا فیصلہ پورے پاکستان کے اوپر نافذ ہوتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہر شہر کے لیے الگ الگ رویت ہوگی، ہر شہر میں الگ الگ قاضی بیٹھے گا، یا ایک ملک میں بھی ایک اعلان کافی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو کتاب القضاء کو دیکھنا پڑے گا کہ کتاب القضاء میں قاضی کا دائرہ اختیار کیا بیان کیا گیا ہے. تو اگر ایک شہر کا قاضی ہے تو شہر کی اس کی حدود ہے،
اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا. اپنے محل ولایت سے ہٹ کر اس کی حیثیت ایک عوام کی ہے، لیکن جو اس کا دائرہ ولایت ہے اس میں اس کا اختیار ہے. تو جو چیف جسٹس ہوتا ہے قاضی القضات، اس کا دائرہ کار پورا ملک ہوتا ہے. جس حاکم کی طرف سے اس کو ولایت ملی ہے تو جہاں جہاں اس حاکم کی ولایت ہے وہاں وہاں اس قاضی القضات کی بھی ولایت ہوتی ہے قضا کے اعتبار سے. اگر حاکم نے اس کو محدود نہ کیا ہو، اس کی لمٹ نہ کی ہو، تو اس کے حق میں پورا ملک شہر کی طرح ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہماری انڈیا کی مجلس شرعی ہے مبارک پور کی، تو ان کا غالباً جو 13واں سیمینار تھا اس کے اندر اسی پر پوری بحث کی گئی. اور وہاں تو ظاہر ہے اس وقت اسلامی حکومت تو ہے نہیں، غیر مسلموں کی حکومت ہے، اور وہاں پر علماء اپنے طور پر چاند کی گواہیاں لیتے ہیں اور اپنے طور پر وہاں پر ہر ضلع کے اعتبار سے اعلان کیا جاتا ہے. تو وہاں انہوں نے کچھ تجاویز بھی دی ہیں کہ جناب ضلع کی سطح پر ہو، اور اگر پورے ملک کی سطح پر کوئی ایک ایسی کمیٹی بن جائے، اگر ممکن ہو جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو وہاں تو یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاکستان میں یہ بالکل موجود ہے. اور جب گورنمنٹ کی طرف سے اس کا دائرہ کار پورا ملک ہے تو پھر پورے ملک پر ہی اس کا فیصلہ نافذ ہوگا. ٹی وی کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے جو ہم تک بات پہنچتی ہے یہ شہادت نہیں آتی، یہ اعلان ہے، ان کے فیصلے کا اعلان ہے. اور اس اعلان کے لیے ٹی وی کو بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ پہلے کے دور میں وہ تبلچی ہوا کرتے تھے کہ جو جا کر ڈھول بجا کر حکومت کا اعلان یا قاضی کا اعلان لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضیہ میں فرمایا کہ اس طرح کے اعلان کے لیے عادل ہونا بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ ایسا اعلان کوئی اپنے طور پر نہیں کر سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ جناب لائیو ٹی وی پر وہ آئے اور آ کر اپنا اعلان انہوں نے کر دیا، جو لوگوں نے بیٹھ کر سن لیا، دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے سامنے آ رہا ہے سب کچھ. تو اب کہیں جناب اس میں ہو سکتا ہے کوئی 2 نمبری کر لی گئی ہو، پہلے سے ریکارڈنگ کر لی گئی ہو، اس میں ایڈٹ کر دیا گیا ہو. تو پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ اس کے لیے ظن غالب ہونا کافی ہے. یہ احتمالات ہیں لیکن موہوم ہیں، ایسا عام طور پر نہ کبھی ہوا ہے، ہونے کا امکان تو ہے لیکن عملاً ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رؤیت ہلال کمیٹی کا غلط وہ کر کے، ہاں کسی نے اپنے طور پر اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ غلط کر دی ہو، وقت سے پہلے ان سے اعلان کر دیا ہو، جو بریکنگ نیوز کے چکر چلتے تھے ان کے، جس پہ مفتی اعظم پاکستان نے پھر کئی مرتبہ ان میڈیا والوں کی صحیح کر کے کلاس بھی لی کہ جب تک یہاں سے اعلان نہ ہو تمہیں اپنے طور پر کوئی اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو بریکنگ نیوز ہے اور ٹکر جو چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی گواہیاں آ گئی، اتنی گواہیاں آ گئی، تو اس کا آپ نے سختی کے ساتھ رد کیا. تو ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ کیمرے کے سامنے آتے ہیں، اپنا اعلان پورا قوم کے سامنے رکھتے ہیں، عید ہوئی نہیں ہوئی، چاند ہوا نہیں ہوا، جو بھی ہوا وہ بیان کر دیتے ہیں. تو یہ اعلان پورے ملک کے لیے ہے اور پورے ملک پر لازم ہے کہ اسی پر ہی عمل کرے. مگر یہ کہ جب واقعی کوئی ایسی ہمارے سامنے دلیل آ جائے، دلیل شرعی ہو کہ یہ اعلان غلط کیا گیا، بے بنیاد کیا گیا، تو پھر وہ مسئلہ ایک الگ ہے بہرحال. اور جب تک کوئی ایسی کنفرمیشن نہ ہو تو ہم پر اسی اعلان کی پابندی کرنا لازم ہے، اور اسی کے مطابق ہی لوگوں کو عید کرنی ہے، اور اسی کے مطابق لوگوں کو روزے رکھنے ہیں.
اور اسی کے مطابق لوگوں کو بقرہ عید منانی ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہر شہر کے لیے الگ الگ قاضی ہونا ضروری ہے. تو ایسی کوئی دلیل، ایسی کوئی قید میں نے فقہ کی کسی کتاب میں نہیں پڑھی کہ جناب ہر شہر کے لیے الگ الگ قاضی. اگر الگ الگ قاضی ہو تو پھر وہ جو توپ کے اعلان کو دوسری جگہ کے لیے مان لیا گیا، یہ خبر مستفیض کو جو مان لیا گیا، تو خبر مستفیض یعنی ایک شہر سے دوسری شہر میں جو جماعتیں آئی ہیں، تو ان لوگوں نے تو نہیں دیکھا چاند، اس شہر والوں نے. ان لوگوں کے جو قاضی ہے اس نے تو اعلان نہیں کیا، یہ تو اسی قاضی کا اعلان کی خبر یہاں تک پہنچ رہی ہے، اور اس کے اوپر ان کو روزہ اور عید کرنے کو جائز قرار دیا گیا. تو اس لیے جو انڈیا کی مجلس شرعی نے فیصلہ کیا وہ بالکل درست ہے، اور اسی کی روشنی میں ہمارے پاکستان کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے وہ جو بھی اعلان کرے گی وہ پورے پاکستان کے لیے لازم ہوگا. اب یہ جو پشاور والے جو حرکت کرتے ہیں تو ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی سعودی عرب کے ساتھ عید منا لی جائے. تو بھائی سیدھا کہہ دو کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ عید منانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے مربی ہیں وہابیت کے اعتبار سے. آج اگر اہل سنت کی حکومت آ گئی نا وہاں پر، انشاءاللہ آئے گی ضرور، تو پھر یہ دیکھنا پشاور والے بعد میں عید منا رہے ہوں گے. تو مسئلہ کچھ اور ہے ان کا. تو آپ نے اگر ان کے ساتھ عید منا لی ہے، منائے، بولو ہم نے ان کے ساتھ عید منانی ہے. جھوٹے گواہیاں کائے کو پیش کر رہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے تو میری عمر 47 سال ہو گئی ہے، 6-7 سال کی عمر سے شعوری عمر ہے میری، 41 سال ہونے کو آ گئے ہیں، شمسی سال سے کہہ رہا ہوں، اور قمری کر لو گے تو 42 ہی ہو جائیں گے. تو مجھے تو آج تک یاد نہیں پڑتا کہ کبھی پشاور میں کبھی روزے 30 ہوئے ہوں. آپ میں سے بیٹھے ہوئے یہاں پر، مجھ سے بھی ہو سکتا ہے عمر میں زیادہ ہوں، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے، سنا ہے کہ پشاور میں روزے 30 ہوئے؟ کبھی کسی نے سنا ہے؟ آج تک نہیں ہوا. تو یہ کیسا چاند ہے جو ہمیشہ 29 پہ، رمضان عید کا چاند ہی 29 پہ نکل کے آتا ہے ہمیشہ، باقی چاندوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو مسئلہ وہی ہے، عید ان کے ساتھ منانی ہے، اور گواہیاں جھوٹی آ رہی ہیں. اور پیچھے میں نے بتایا کہ سائنسی اعتبار سے بالکل قطعی دلائل موجود ہے کہ رویت کا امکان ہے ہی نہیں. اور خاص طور پر پشاور کی سائڈ، اور اس کے مقابلے میں اگر کراچی ہے، گوادر ہے، پسنی ہے، اوماڑا ہے، تربت ہے، یہ جو ہماری ساحلی پٹی ہے، یہاں امکان کچھ نہ کچھ ہو بن سکتا ہے، وہاں تو قطعاً نہیں بنتا. لیکن جناب ان کو چاند نظر آ جاتا ہے. اور پھر وہ بعض اوقات شکوہ کرتے ہیں کہ جی یہ رویت ہلال کمیٹی ہماری گواہیوں کو انٹرٹین نہیں کرتی، ہماری گواہیاں سنتی نہیں ہے. تو بھائی پاکستان کی رویت کے اعتبار سے ابھی 28 ہوئے ہیں، تو کیسے سنیں گے وہ آپ کی بات؟ جب یہاں 29 کا چاند ہونے کا امکان ہوتا ہے تو وہاں پر وہ 28 کو ان کو دکھ جاتا ہے، ایک دن پہلے سعودی عرب. اچھا اعلان بھی کب کرتے ہیں؟ مزے کی بات ہے، جب تک سعودی عرب سے اعلان نہیں ہوگا، پشاور سے اعلان نہیں ہوگا. انتظار کریں گے، رات پاکستان میں 11 بجیں گے، سعودی عرب میں 9 بجیں گے، تو وہاں 9 بجے تک تقریباً اعلان ہو جاتا ہے. یہ انتظار کرتے ہیں 11 بجنے کا، 11:30 بجنے کا، 12 بجنے کا. وہ پتہ لگا جی وہاں سعودی عرب سے اعلان ہو گیا، لو جی پشاور خان کی مسجد سے بھی اعلان ہو گیا، مسجد قاسم علی خان. تو لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں، ہم دین کو مذاق نہ بنائیں، جو سیدھی بات ہے وہ کریں. کیوں جھوٹ بول کر ایک گواہ کا جو نظام اسلام نے رکھا ہے آپ اس کے اوپر شکوک و شبہات لگاتے ہیں؟
لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں, باتیں بنانے کا موقع دیتے ہیں. اور ہماری بھی انتظامیہ دیکھو کہ اس اقلیت کو اکثریت کے ساتھ ملانے کے بجائے اکثریت کو ان کے ساتھ ملانے کی سوچتے ہیں. مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ بہت لگے رہے, جی آپ کچھ دیکھیں کچھ کریں. مفتی صاحب نے کھل کر کہا کہ تمہیں اپنا بندہ لانا ہے لے آؤ, جب تک میں اس سیٹ پر ہوں میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کروں گا, اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں. تو پچھلے سال جو معاملہ ہوا وہ سب کے سامنے ہے, شکوک و شبہات تھے, سارے معاملات تھے, لیکن ہم الحمدللہ اہل سنت فسادی لوگ نہیں ہیں. تحفظات کے باوجود ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ ایک دن کی قضا کر لیں بعد میں, لیکن ہم نے علل اعلان اس سے بغاوت نہیں کی. اور یہ کھلے عام بغاوت کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. سرکار کی رٹ جو ہے یہاں پر فیل ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں. پاکستان کے جو بیٹھے ہیں یہاں پر انہیں معلوم ہے ساری باتیں. تو اللہ تعالیٰ مفتی اعظم پاکستان کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے کہ جتنا انہوں نے اہل سنت کا دفاع کیا اس سیٹ پر بیٹھ کر, جتنا انہوں نے اہل سنت کا بول بالا کیا, یہ انہی کا کام تھا کہ کیسے کیسے لبرلز ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے, اور اکیلے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب ان سب کو ایسا ٹکا کر جواب دیتے تھے کہ ان کو منہ چھپا کر بھاگتے ہی بن پڑتی تھی. تو اللہ تعالی ہمارے ملک کے نظام کو درست فرمائے اور دوبارہ اہل سنت کے کسی عالم کو اس منصب کے اوپر جو دیانتداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھا سکے وہاں پہنچائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی کوئی سوال ہو تو وہ کر لیجیے. ہمارے یہاں اعلام میں مطالعے کا احترام جو ہے وہ غیر معتبر ہے. تو ہم جو ہے کراچی کا جان پشاور کے لیے معتبر ہوتا ہے شہادت کے ذریعے سے یا خبر کے ذریعے. اب وہ شفافے کے یہاں جو ہے مطالعے کا احترام کا اعتبار ہے, جیسے علامہ ذیلی کا قول ہے. تو ان کے یہاں جو جیسے فتح القدیر میں ہے کہ امام اعظم کو اگر کسی نے خبر دے دی تو اس کے لیے تمام جو ہے وہ ملک جو ہے وہ بلد واحد ہے, تو وہ اس کا حکم ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں جو ہر جو تقسیم کی گئی ہے وہ بلد واحد کی ہے, جیسے فتح رضویہ وغیرہ کے اندر. تو ہم اگر کوئی امام ذیلی والا قول لے لیں گے تو پھر ہم کیسے اعتبار جو ہے وہ حکم کی تفویض کیسے ہوگی؟ نہیں, یہاں پر یہ کہ کیونکہ یہ کمیٹی کو جو اختیار ملتا ہے وہ پورے پاکستان کا ملتا ہے, اور گواہیاں بھی لینے کا اختیار ان کو پورے پاکستان کے اندر ہوتا ہے. تو اسی لیے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زونل کمیٹیاں جو ہوتی ہیں تو جہاں سے بھی گواہی آتی ہے تو وہ وہاں کی مسجد کے امام کے پاس اس کو بھیج کر اس سے گواہی لیتے ہیں, اور پھر وہ مسجد کا امام جا کر گواہی دیتا ہے زونل کمیٹی میں. تو شہادت علی شہادت کی صورتیں بنتی ہیں, اور پھر اس کے باقاعدہ اس کو چیک کیا جاتا ہے نمازی تھا کیا نہیں, اس کی پورے معاملات دیکھ کر پھر اس گواہی کو لیتے ہیں. ورنہ تو اگر محض صرف گواہی آ جانے پر ہی اعلان ہو جائے تو پھر اتنی دیر کائے کو لگتی ہے. یہ بعض اوقات 11 بجے تک اعلان ہو رہا ہے تو وہ کیوں تاخیر ہوتی ہے کہ جو دور دراز علاقے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں تک ذمہ دار بندے تک پہنچنے میں ان کو تاخیر ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیتے ہیں, اور قاضی القضات کو اپنا نمائندہ مقرر کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو وہ پھر جب وہ گواہیاں لے لیتا ہے تو وہ پھر اپنی خبر ان کو پہنچاتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا ہے یہاں پر. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم امام ذیلی کا قول لیتے ہیں کہ مطالعے کا اختلاف ہم کا اعتبار رکھیں, تو پھر ہمیں دوسرا قول بھی جو ہے وہ تنفیذ حکم کا بھی پھر امام شافعی کا لینا پڑے گا؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ اختلاف مطالعے معتبر تو ہمارا عرف اور عادت یہ ہر ملک اپنی الگ الگ دیکھ رہا ہے, یعنی اختلاف مطالعے تو ہوتا ہے, اب کتنا ڈفرینس کتنی جگہ پر نکلے گا تو اس میں پھر بہت سارے اقوال ہیں کہ قریب ترین علاقے کو دیں. ویسے تو 72 کوس کا کہا گیا کہ اس کے اوپر جا کر جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے, اور پاکستان تو ظاہر بہت بڑا ایک علاقہ ہے. تو اختلاف مطالعے اس اعتبار سے تو اعتبار نہیں ہے پاکستان کے اندر ہونے کے اعتبار سے, پاکستان سے باہر ہونے کے اندر اعتبار ہے. تو یہ ایک تیسرا درمیان کا قول ہمارے سامنے ہے کہ جس میں پاکستان کے اندر تو وہ ظاہر و روایہ آ رہی ہے,
اور پاکستان سے باہر کے معاملے میں امام زیلعی کا قول آ رہا ہے. اچھا دوسرا عالمگیری کے اندر جو یہ بات لکھی کہ پردے کے پیچھے بھی اگر کوئی دے رہا ہے اور یقین ہے کہ پردے کے پیچھے بندہ شخص جو ہے وہ موجود ہے اور وہی ہے, لیکن تب بھی اس سے شہادت نہیں لی جائے گی, تو چیز ہے کہ یہ مانعین جو ہے یہ ٹیلی ویژن, تو پھر ہم اس قول کی کیسے؟ نہیں, ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ گواہی نہیں لی جا رہی, ٹیلی ویژن کے ذریعے صرف اعلان ہو رہا ہے, ٹیلی ویژن پہ کوئی گواہی نہیں ہوتی. لیکن وہ زونل نے ہیڈ کو بتایا تو وہ بھی خبر تو نہیں دینا, لیکن وہ شہادت وہ ان کے نمائندے ہیں وہاں پر, ان کو بھی قضا کا زونل کمیٹی کیا ہوتی ہے, گورنمنٹ کی مقرر شدہ ہوتی ہے, تو وہ انہوں نے گواہی لے کر وہاں پہ اپنے اعتبار سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس کی اطلاع وہ مرکزی کمیٹی کو پہنچاتے ہیں, اور ان کی اس اطلاع کی بنیاد پر مرکزی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے. یعنی گواہی انہوں نے نہیں لی ہے, مرکزی کمیٹی نے گواہی نہیں لی ہے, مرکزی کمیٹی تک خبر پہنچی ہے, اور خبر جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے پہنچ سکتی ہے یا نہیں, بالکل پہنچ سکتی ہے. ایک صورت ہے فتح رضویہ میں کہ اعلیٰ طلع رحمہ کا خط جو ہے وہ پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا, تو انہوں نے جواباً جو ہے وہ استفتاء بھیجا کہ آپ کا ایک خط موصول ہوا, آپ کی مہر وغیرہ لگی ہوئی ہے, اور جو ہے تو یہ کیا ہم کفایت سمجھیں اپنے لیے, تو انہوں نے کہا نہیں, اسٹیشن پہ بات نہیں ہے, تو ہم تو پیلی پیت کا بھی جو ہے وہ 2 گواہوں کے ساتھ پیش ہے, تو آپ اس کو وہ ان سب کا جواب مجلس شرعی کے جو فیصلہ ہے اس میں پورا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے, اور مفتی اعظم ہند کے دور میں کس طرح ہوتا تھا مفتی حنیف رضوی صاحب نے وہ پورا بیان کیا, وہ سب اس کے اندر تحریر موجود ہے, تو آپ اس کو انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو آپ کے سامنے پوری ہسٹری آ جائے گی سامنے. یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا, اور بعد میں بھی سامنے آ گئی تھی یہ بات کہ وہ فیصلہ غلط لیا گیا تھا, اسی لیے 1 دن کی قضا کا حکم دیا تھا مفتی اعظم پاکستان نے. اچھا اس پر ہے نا جامعہ رشیدیہ والوں نے تنقید کی تھی منیب الرحمان صاحب پر, اور وہ یہ تنقید کی تھی کہ منیب الرحمان صاحب جب تک وہ چیئرمین تھے تو ہم ان کے فیصلوں کو مانتے تھے اگرچہ غلط ہوتے تھے. جیسے آج سے 6-8 سال پہلے 11 بجے کا جو فیصلہ ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی, وہ سارے متہمہ بالقسط تھے اور سارے فاسق تھے اور ان کو وہ رویت نہیں تھی, تو جب اس وقت ہم نے اعلان نہیں کیا کہ آپ اس کا یہ ان کی غلطی تھی. اگر انہوں نے غلط کیا, ایک چیز کو غلط بھی سمجھ رہے ہیں, اور پھر بھی احتیاطاً اگر وہ 1 دن کے روزے کا کہہ دیتے تو ان کو چاہیے تھا یہ کرتے. عوام نے تو اعتماد یہ کیا نا کہ بھائی ایک آزاد ذریعے سے بھی اس رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کی توثیق ہو رہی ہے. یہ اپنی, اسی لیے مفتی صاحب جو ہیں وہ اعلان کرتے وقت ان کا بھی نام لیا کرتے تھے کہ فلاں 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 جگہ سے بھی اعلان رویت کی ہمیں خبر نہیں ملی. تو اگر ان کی تحقیق کچھ اور تھی تو یہ عوام کے سامنے کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو یہ تو ان کی بددیانتی ہے, تو اپنی بددیانتی پر آپ یہ کیوں توقع کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک غلط ہے ہم اس کو بھی بات نہ کریں؟ غلط تب ہوتا کہ جب ہم پشاور والوں کی طرح الگ اپنی 1.5 کی مسجد بناتے. تو 1 دن کا روزہ رکھ لیا بعد میں جائے تو اس سے گورنمنٹ کو کیا جا رہا ہے؟ عبادات میں احتیاط کا پہلو تھا, تو ہم نے وہ احتیاط کے پہلو کے اوپر ان کو حکم بتا دیا شریعت کا, جو رکھنا چاہے رکھے, جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے. کسی کو زبردستی تو نہیں کی گئی, اس میں کوئی انتشار تو پیدا نہیں کیا گیا. روزے والے دن ہم نے عید منانی, اس کے بعد والا دن عید. یہ پھر وہی آیا کہ کس کی بنیاد پر, کیونکہ ہم نے جو قول کیا وہ احتیاط کی وجہ سے کیا نا. قطعیت تو ہمارے پاس بھی نہیں تھی اس بات کی, یقین جس کو ہم کہیں کہ وہ فیصلہ بالکل غلط تھا, لیکن جو ظاہری قرائن ہمارے سامنے تھے, جو صورتحال تصویر ہمارے سامنے بنی تھی, اس میں ظاہر یہی تھا کہ یہ فیصلہ غلط لیا گیا. تو اس وجہ سے 2 جہتیں بن گئی اس کی. ایک تو یہ کہ قضا کے اعتبار سے, ولایت کے اعتبار سے تو ہم پر ان کی اطاعت کرنا لازم تھا, اور دوسرا یہ کہ ہم اپنا ایک احتیاطاً کہ اگر بالفرض وہ رمضان کا روزہ تھا اور اس کو روزے کو چھوڑ دیا گیا تو 1 دن کی قضا ہو گئی, نہیں ہوئی تو نفل ہو جائے گا. لیکن دوسرے دن مطلب رکھنے, تو عید کا دن ہاں, اگر صبح پر بھی رکھ
اس کا جواب آسان سا ہے کہ لا یجب الاحتیاط فی الاحتیاط، احتیاط میں پھر آگے مزید احتیاط واجب نہیں ہوتی. تو یہ جو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا کس لیے تھا؟ احتیاطاً. تو اب اس میں بھی مزید احتیاط کا حکم لگائیں آپ کہ یہ احتیاط بھی واجب ہو گئی. تو ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ المصغر لا یصغر، ٹھیک ہے، مصغر کی آگے تصغیر نہیں ہوتی، اور لا یجب الاحتیاط فی الاحتیاط.